السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل سماعت کریں۔ پہلے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ سمجھتے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ جانکاری کتابوں کی روشنی میں حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ تجربے کی بنیاد پر معلوم ہوا تھا کہ نماز کیسے ادا کرنا چاہیے، نماز میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کتابوں کی روشنی میں حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ تجربے کی بنیاد پر۔ اب ہم دھیرے دھیرے کتابوں کے قریب ہونے لگے اور کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے اور علم میں اضافہ ہونے لگا۔ علم اتنا اضافہ ہو گیا، پہلے تو فرض کسے کہتے ہیں نہیں جانتے تھے، سنت بھی نہیں جانتے تھے، مستحب بھی نہیں جانتے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد ترقی حاصل ہوئی تو ہم نے مستحب کو بھی پہچانا، فرض کو بھی پہچانا، واجب کو بھی پہچان لیا۔ جب ہم مستحب سے ناواقف تھے تو نماز کے سارے ارکان ہم ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب ہم مستحب کی حقیقت کو پہچان لیے تو اب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو جلد بازی میں، فرصت نہ ہونے کی وجہ سے دعائے معصورہ کو ترک کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ارے یہ تو مستحب ہے، ادا کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں ادا کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی سوچ کر کے ہم مستحب کو چھوڑنے لگے اور نماز ہم جلد بازی میں مکمل کرنے لگے۔ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ہم علمی دنیا میں اور ترقی حاصل کیے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اتنا علم ہمیں حاصل ہو گیا کہ اب ہم نے پہچان لیا کہ ثنا بھی مستحب ہے۔ جس دن ہمیں ثنا کے مستحب ہونے کا علم ہوا، اس دن کے بعد سے اب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اب ہم دھیرے دھیرے ثنا کو بھی چھوڑنے لگے۔ وقت ملتا تو ہم آسانی کے ساتھ ثنا ادا کر لیتے، پڑھ لیتے، لیکن اگر وقت نہ ہو تو ہم بے باکی کے ساتھ ثنا کو مستحب سمجھ کر کے چھوڑ دیتے، یہی سوچ کر کے کہ ارے چھوڑ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سوچ کر کے اب ہم ثنا سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ دوستو، یہ ہے ہمارے علم کا کمال۔ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ہم علم کی دنیا میں اور ترقی حاصل کیے اور ہم علم حاصل کرتے رہے، اور اتنا ہم نے جانکاری حاصل کر لیا، اتنی معلومات ہم حاصل کر لیے کہ ایک دن قرآن مقدس کی ایک پیغام نظر آیا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ جس دن ہمیں یہ پیغام نظر آیا، اس دن سے ہم ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العزت قہار و جبار ہے، کل حشر کے میدان میں محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ سامنے ہوگا، ہماری پیشگی ہوگی، یہ سوچ کر کے ہم اللہ کی بندگی دل جمعی کے ساتھ کرتے رہے، خلوص الہیت کے ساتھ ہم بندگی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ ایک دن ہمیں قرآن مقدس کا دوسرا پیغام ہماری آنکھوں کے سامنے آیا اور ہم نے پڑھا قرآن مقدس میں، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے، یعنی گناہوں کو معاف فرمانے والا اللہ ہے، رحیم یعنی بندوں پر رحم فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ جس دن ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، یعنی وہ غفار ہے، ستار ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے، ستر پوشی فرمانے والا ہے، اس دن سے اب ہم بے باک ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے ہم فرائض سے بھی دوری اختیار کرنے لگے، یہاں تک کہ اب وقت اگر آسانی کے ساتھ میسر ہوتا تو فرض نماز ادا کر لیتے، اور اگر کہیں مصروفیت ہوتی تو ہم بے توجہی کے ساتھ ہم نماز کو ترک کرتے نظر آتے اور یہ سوچتے کہ ارے نماز قضا ہو رہی ہے، بعد میں ادا کر لیں گے، اس پر جو بھی گناہ ہوگا اللہ رب العزت تو قہار ہے، ستار ہے، وہ معاف فرما ہی دے گا۔ واللہ غفور الرحیم کا پیغام سامنے نظر آتا اور ہم یہ سوچتے کہ اللہ رب العزت تو معاف کر ہی دے گا، کیونکہ وہ ہمارے اوپر رحیم ہے، رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سوچ کر کے اب ہم فرض نمازوں سے بھی دوری اختیار کرتے چلے گئے۔ ہم نے مسائل کی دنیا میں بہت ترقی حاصل کیا، ہم علم حاصل کر کے بہت ترقی حاصل کیے، اور یہیں تک محدود نہیں، صرف ظاہری مسائل کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تحقیقی دنیا میں بھی ترقی حاصل کیے ہیں محترم، تحقیقی دنیا میں بھی ہم نے ترقی حاصل کیا ہے۔
اور وہ ترقی جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے ہم اصل اور نقل کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علم ہم حاصل کر کے اصل اور نقل کی حقیقت کو جاننے لگے، سمجھنے لگے۔ پہلے ہم مسجد کے قریب ہوتے یا مسجد سے دور ہوتے، اگر مؤذن کی آواز، اذان کی آواز اگر کانوں سے ٹکرا جاتی تو ہم بے جھجک جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاتے اور اذان کا جواب ہم دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم اصل اور نقل کے علم کو حاصل کر کے ترقی حاصل کر لیے تو ہم نے یہ نتیجہ اختیار کر لیا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو مؤذن کی آواز کانوں تک دور میں رہنے کی وجہ سے جو آواز پہنچ رہی ہے وہ مؤذن کی اصل آواز نہیں ہے، لہٰذا اصل کی طرح جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ ترقی ہم نے حاصل کر لیا، اور اسی ترقی کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جب مؤذن کی آواز اصل آواز نہیں ہے تو اصل کی طرح جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف رہے اور اذان کا جواب دینے سے غافل رہے۔ مسلمانوں، میرے دوستو، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا اسی علم کو علم نافع کہتے ہیں یا پھر علم مضر کہتے ہیں؟ تو آپ کا بھی یہی جواب ہوگا، یہ علم نافع نہیں بلکہ علم مضر ہے، نقصان پہنچانے والا علم ہے، فائدہ پہنچانے والا علم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی علم کے متعلق، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ایسے ہی علم کے متعلق میرے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، جو نفع پہنچانے والا نہ ہو۔ ایسے علم سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آج سے 1400 برس پہلے ہی اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ آج ہم اسی علم کو حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت ہمیں علم نافع سے مالا مال فرمائے اور علم مضر سے ہمیں ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔